بعض اوقات انسان کسی کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ اور ایسا انداز اپناتا ہے کہ اس سمجھانے میں سمجھانے والے کو کوئی نیکی نہیں ملتی، وہ مصلح بننے کے بجائے مفسد بن جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس کے سمجھانے میں کوئی طنز ہو، اس کے سمجھانے میں ڈانٹنا ہو، اس کے سمجھانے میں کوئی کسی کی عزت مجروح کرنا ہو، کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہو، تو ایسے سمجھانے پر اس کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے رستے کی طرف، دین کی طرف بلانے کا کہا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیا حکم دیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرے محبوب، آپ اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، بت پرستوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، جو اتنے شدید اللہ کے دشمن تھے، ان کو بھی جب اپنے رب کے رستے کی طرف بلائیں تو اے میرے محبوب بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مبلغین اسلام اپنی تبلیغ کا ایسا انداز اپناتے ہیں کہ وہ تبلیغ اثر نہیں کرتی۔ ممبر پر بیٹھ کر گالیاں نکالنا، ممبر پر بیٹھ کر کسی کو ڈی گریڈ کرنا، مصلح بننے کے بجائے وہ مفسد بن جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عجیب اور غریب واقعہ سناتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیں، کسی کی پردہ پوشی کرنا، کسی کو سمجھانا اور الفاظ کا اچھا چناؤ کرنا کتنا بہترین طریقے کے ساتھ اس واقعے کے اندر ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ المستطرف میں یہ روایت موجود ہے، ایک بادشاہ تھا، اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا، دیکھتا ہے کہ اس کے نوکروں اور وزراء کے جو گھر بنے ہوئے ہیں، اس گھر کی چھت پر ایک حسین و جمیل دوشیزہ کھڑی ہے۔ بادشاہ پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا، اس کو دل دے بیٹھا۔ نیچے اتر کر خادمہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، عالی جناب، یہ آپ کے وزیر فیروز کی گھر والی ہے۔ بادشاہ کے دل میں بری نیت آ گئی، اب وہ چاہتا تھا اس معاملے کا میرے نوکر وزیر کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس نے ایک ہیلا بہانہ کیا، فیروز کو کہا، فیروز، فلاں دن میں تمہیں بھیجوں گا ایک خط دے کر، فلاں علاقے میں فلاں گورنر کو تم نے پہنچانا ہے، اگر صحیح تم نے پہنچا دیا تو اس پر میں تمہیں انعام دوں گا۔ کچھ دن کا سفر تھا، فیروز کو وہ خط دیا۔ فیروز نے اپنے گھر سامان تیار کرنے کا بیوی کو کہا، سامان تیار ہو گیا، رات کا وقت تھا، فیروز نے صبح سفر کرنا تھا۔ اس نے وہ خط لیا جو بادشاہ سے لیا تھا، وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اب ہوا کیا، صبح جب ہوئی اس نے سفر شروع کیا، خط وہ تکیے کے نیچے ہی بھول گیا۔ اب ہوا یہ، جب وہ چلا گیا، کچھ سفر اس نے کر لیا، تو اب معاملہ یہ ہوا، بادشاہ چھپتے چھپاتے بادشاہ آ گیا اس کے گھر، اپنے نوکروں وزراء سے چھپتے چھپاتے کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس فیروز کی بیوی نے کہا، کون؟ کہا کہ میں تمہارے خاوند فیروز کا آقا بادشاہ ہوں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا، اس نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا، بٹھایا، بادشاہ بیٹھ گیا۔ اب بادشاہ سے کہنے لگی، جناب، آج ہم نوکروں کے گھر آپ کس وجہ سے آئے، کیا سبب ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری زیارت کرنے آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی جان گئی کہ بادشاہ کے ارادے ٹھیک نہیں۔ اس نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نہ مان رہا تھا، بادشاہ نے انکار کیا۔ اب اس کی بیوی نے کہا، بادشاہ، میں ایک بات آپ سے عرض کرتی ہوں، یہ تو ذرا بتائیں کہ جس گھاٹ سے آپ کے، جس نہر سے یا جس کنویں سے، جس برتن سے آپ کے کتے نے پانی پیا ہو، کیا آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ بھی اسی گھاٹ سے پانی پئیں؟
بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ بادشاہ نظریں جھکا کر اس گھر سے جانے لگا۔ اچانک ہوا یہ کہ اس کا ایک جوتا جو بڑا قیمتی تھا وہ فیروز کے گھر میں ہی رہ گیا۔ جلد بازی میں جب وہ نکلا اس کو اپنا جوتا ہی یاد نہ آیا، ایک وہ پہن کے چلا گیا۔ فیروز جو آدھا رستہ جا چکا تھا اس کو فوراً یاد آیا کہ وہ خط تو میں نے تکیے کے نیچے ہی رکھ دیا تھا۔ فیروز واپس گھر آتا ہے۔ جیسے ہی گھر آیا بیوی نے بادشاہ کی یہ پردہ پوشی کی، یہ ساری باتیں نہ بتائی، لیکن فیروز جب خط اٹھا کر جانے ہی لگا تو وہ جوتا بادشاہ کا اس کو نظر آ گیا۔ اس کو پتہ چل گیا، اس کے دل میں یہ بدگمانی آ گئی کہ میری بیوی اور بادشاہ کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں۔ بہرحال وہ خط دے کر گورنر کو اور جوابی خط لے کر وہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس کو تحفے میں 100 دینار دیے۔ فیروز نے ان 100 دیناروں سے چند قیمتی چیزیں خریدی، بیوی کے لیے تحائف خریدے، اپنی بیوی کے گھر والوں کے لیے تحائف خریدے، اور پھر بیوی کو آ کر کہا یہ تحفے لو اور تم اپنے گھر ملنے کے لیے چلی جاؤ۔ بیوی نے وجہ پوچھی، کہا کہ میں سفر سے بخیریت لوٹا ہوں، یہ چاہتا ہوں تحفے تم اپنے گھر والوں کو بھی دے دو، جلدی میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ بیوی چلی گئی، تحفے دیے، لیکن فیروز تو ناراض تھا۔ فیروز بیوی کو لینے نہ گیا، بار بار پیغام بھیجنے پر بھی وہ بیوی کو لینے نہ گیا۔ فیروز کا سالہ فیروز کے پاس آیا، کہا کہ بھئی کیا وجہ ہے، ناراضگی تو بتاؤ کہ اپنی بیوی کو تم لینے ہی نہیں آتے۔ فیروز نے کہا جناب اب میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس نے وجہ پوچھی، کہا وجہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ فیروز کے سالے نے فیروز کا ہاتھ پکڑا، قاضی کی دربار میں، قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ اتفاق یوں ہوا کہ قاضی کی عدالت میں وہ بادشاہ بھی بیٹھا تھا، ایک تکیے پر ٹیک لگائے وہ بھی بیٹھا تھا۔ قاضی کے سامنے یہ بات پیش ہوئی۔ فیروز کے سالے نے کہا قاضی صاحب بات یہ ہے، ہم نے اس فیروز کو ایک باغ دیا، اس کی 4 دیواری بھی بڑی مضبوط تھی، اس میں ایک کنواں تھا، اس کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا، اس کے پھل بھی بڑے اچھے تھے، ذائقہ دار تھے۔ اس نے وہ 4 دیواری بھی توڑ دی، کنویں کا پانی بھی پیا اور پھل بھی کھائے، اب یہ باغ ہمیں واپس لوٹا رہا ہے۔ قاضی نے پوچھا فیروز کیا ایسی بات ہے؟ فیروز نے کہا جناب بات بالکل ایسی ہی ہے، لیکن میں وہ باغ صحیح سالم ان کو واپس لوٹا رہا ہوں، میں نے اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں پیدا کیا، میں اسی طرح باغ لوٹا رہا ہوں۔ فیروز کے سالے نے کہا قاضی صاحب مجھے اس سے یہ وجہ پوچھ کر بتائیں، کیا وجہ ہے، ہم تو نہیں لینا چاہتے، یہ اس باغ کو کیوں واپس لوٹا رہا ہے؟ اللہ، فیروز سے جب قاضی نے پوچھا، فیروز نے جواب دیا۔ فیروز نے کہا قاضی صاحب بات یہ ہے کہ ایک دن میں اس باغ میں آیا تو میں نے دیکھا وہاں شیر کے قدموں کے نشان ہیں، میں اب ڈر گیا، میں نے شیر کی عزت اور اکرام کے لیے میں نے اس باغ کو چھوڑ دیا، میں انہیں واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ جو ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اچانک چونکا، اسے پتہ چلا کہ یہ تو میری ہی بات ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا فیروز سن کہ وہاں شیر آیا ضرور تھا، شیر آیا ضرور تھا، لیکن شیر نے وہاں کوئی خرابی پیدا نہیں کی، وہ باغ بھی صحیح سالم رہا، اس کے پھل بھی صحیح سالم ہیں، اس کی 4 دیواری بھی صحیح سالم ہے۔ اے فیروز تمہارا باغ بڑا مضبوط باغ ہے، بڑا حسین باغ ہے، تم اس کو نہ چھوڑو۔ فیروز کے دل میں تسلی ہوئی کہ میری بیوی اور بادشاہ کے درمیان کوئی غلط تعلق نہیں ہے، تو وہ خوش ہو گیا۔ اس طرح فیروز نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ میں اس باغ کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ اللہ، تو دیکھیں بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ اس بات کا یا تو بادشاہ کو پتہ تھا یا فیروز کو پتہ تھا، نہ فیروز کے سالے کو پتہ چلا اور نہ قاضی کو پتہ چلا، نہ کسی اور فریق کو پتہ چلا، لیکن معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں موعظہ حسنہ، اس کو کہتے ہیں حکمت عملی سے گفتگو کرنا۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو حکمت عملی کے ساتھ
اور قوم کا مصلح بن کر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔